السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر بلند آواز میں نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ گزشتہ جمعہ پچھلے جمعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت فضائل کے متعلق بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میں بیان کرنے کے لیے یہاں پر کھڑا ہوا ہوں کہ شہادت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح رونما ہوئی، کن وجوہات کے بنا پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مظلوم کی شہادت ان کو ملی۔ یعنی مظلوم اس وجہ سے کہوں گا کہ نہ آپ میدان جنگ میں اترے، نہ کسی سے لڑا، اور نہ اپنے لوگوں کو یا پھر اپنی فوج کو حکم دیا کہ جو میرے خلاف ہیں ان کو قتل کریں۔ ایک گھر میں نہتے انسان اپنی زوجہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے تھے، اور 40 دن سے ان کا گھر کا گھیراؤ محاصرہ کیا گیا تھا۔ مصر کے لوگوں نے 700 لوگوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا۔ اس کے بعد ان کو کیا کیا گیا؟ شہید کیا گیا، اور 40 دنوں تک نہ ان کے گھر میں اناج گیا نہ کوئی پانی گیا، سوائے کچھ دنوں کے کہ ان کے آزو بازو آس پڑوس کے لوگوں نے کچھ دیا، 1-2 دن مدد کی، یا پھر حضرت مولا کائنات اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ان کے ساتھیوں کے ذریعے کچھ پانی کے مشکیزیں ان کے گھر میں پہنچے، سوائے اس کے کہ آپ کے گھر میں کچھ کھانے کی پینے کی چیزیں وغیرہ نہیں تھی۔ 40 دنوں تک آپ کا محاصرہ کیا گیا، گھر کا گھیراؤ کیا گیا، آنے جانے کی پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد آپ کو ایک مظلوم کی شہادت کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی 3 پارہ ہے اور 4 صفحہ ہے، میں نے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں، اور سیدنا عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ 2 صحابہ کرام ہیں کہ مفسران کرام لکھتے ہیں کہ یہ 2 صحابیوں کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 پارے میں ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دینے کے بعد نہ احسان رکھتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، یعنی جس کے پر احسان کر رہے ہیں، جس کی مدد کر رہے ہیں، جس کو مال دے رہے ہیں، تو نہ اس پر کوئی احسان رکھتے ہیں اور نہ مال دینے کے بعد کیا کرتے ہیں، ان کو تکلیف نہیں دیتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفات، ان کے عادت کریمہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ نہ اپنا مال دینے کے بعد اللہ کے لیے وہ اپنا مال دیتے ہیں، نہ کسی پر احسان رکھتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں، تو ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔
ان کا اجر و ثواب، ان کو جو ملنے والا، ان کو جو چیز جو ملنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ کیا ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ لا خوف علیہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے اور وہ ان پر خوف بھی کیا ہوگا، طاری نہ ہوگا۔ تو یہ جنگ تبوک کا یہ موقع ہے، جنگ تبوک جو میں نے پچھلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا کہ لوگوں کے پاس کھانے تک کا اناج نہیں تھا، اس وقت جنگ کی تیاری کرنی تھی، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 300 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیے تھے کہ میں اللہ کے لیے 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ دیتا ہوں۔ اور یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے تو اپنے آستین میں، یعنی ہاتھ میں آستین میں چھپا کر 1000 دینار، کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں لا کر پیش کیا، اور حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 دینار اپنے پاس کے لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کیے۔ تو یہ جو مال انہوں نے خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے کہ جو اللہ کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں، نہ کسی پر احسان رکھتے ہیں، نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، تو ان کا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں ہے، اللہ ان کو عطا کرے گا، نہ وہ دنیا میں غمگین ہوں گے، نہ آخرت میں وہ کیا ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے۔ تو یہ ان کے متعلق یہ شان قرآن کی آیت جو ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ ان کی شان میں یہ آیت کیا ہوئی، نازل ہوئی، اور یہ ان کی شان میں آیت پڑھی جاتی ہے۔ تو آج کا میرا موضوع جو ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق ہے۔ آخر میں 5-10 منٹ میں ان کی شہادت کے متعلق وہ واقعہ جو رونما ہوا آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ اور احادیث کریمہ پچھلے جمعہ رہ گئی تھی وقت کی وجہ سے، 2-4 حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف، مشکات شریف اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر نبی کا کوئی رفیق ہوگا، ہر نبی کا کوئی ساتھی ہوگا، دوست ہوگا جنت میں، اور جنت میں میرا رفیق، میرا ساتھی عثمان ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں میرا رفیق، میرا ساتھی کون ہوگا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا عثمان قیامت کے دن 70,000 لوگوں کی شفاعت کرائے گا۔ 70,000 لوگ ایسے جن پر جہنم کی آگ مستحق ہو چکی ہے، واجب ہو چکی ہے، ایسے لوگوں کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے 70,000 لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، آپ کے سخاوت کا عالم یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی، اپنے گھر پر بلایا، اپنے غریب خانے پر بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت سے، اپنے حجرے مبارک سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جب چلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم مبارک کو گنتے جاتے تھے، ہر قدم مبارک کو گنتے جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آئے عثمان میرے قدموں کو کیوں گن رہے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ نے میری دعوت کو قبول کیا، آپ میرے گھر میں تشریف لا رہی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے جتنے قدم آپ کے گھر سے لے کر میرے گھر تک پہنچیں گے، جتنے قدم ہوں گے، تو میں اپنے اتنے غلاموں کو آزاد کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اتنے غلاموں کو کیا کر دوں گا؟ آزاد کر دوں گا۔ تو یہ سخاوت کا عالم اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی عشق و محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر قدم پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر قدم مبارک پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک ایک غلام کو آزاد کیا۔ اور آپ کا معاملہ بھی یہی تھا کہ آپ ہر جمعہ ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ جمعے کے دن اتنے غلام تھے آپ کے پاس کہ ہر جمعہ، اور ایک جمعہ اگر ناگا ہو گیا، چوک گیا، تو دوسرے جمعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 غلاموں کو آزاد کرتے۔ اور
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف کا عالم یہ تھا کہ آپ کسی قبر مبارک سے، قبر کے پاس سے گزرتے تو قبر کو دیکھ کر زار و قطار روتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار، دیکھیں کہ ایک تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہے کہ آپ داماد ہیں، آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بدری صحابہ میں سے ہیں، تو آپ کو جنت کی بشارت تو دنیا میں کئی بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے مل چکی تھی، لیکن حال یہ تھا جنت کی بشارت، جنت کا مژدہ ملنے کے بعد بھی حال یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ قبر کو دیکھ کر آپ زار و قطار روتے، اور اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ تو جو آپس ساتھ میں جو ساتھی ہوتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ پوچھتے کہ آئے امیر المؤمنین آپ ان قبروں کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کا عالم دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قبر انسان کی پہلی منزل ہے، یہ قبر انسان کی پہلی منزل ہے، اگر انسان اس پہلی منزل میں پاس ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تو آنے والی جتنی بھی منزلیں ہیں تمام منزلوں میں وہ کامیاب ہوگا۔ یہ خوف کا یہ عالم تھا، اور میں ڈرتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ تو آج دیکھیں کہ آج ہم قبرستان جاتے ہیں اور قبر میں میت کو جب دفنا رہے ہوتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ قبروں کو دیکھ کر ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ آج ایک انسان ہمارے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کھاتا تھا، پھرتا تھا، چلتا تھا، ہمارے ساتھ بات کرتا تھا، لیکن آج ہم نے اس کو اپنے کاندھے پر لے کر اس کو قبرستان میں لا کر دفن کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم دوسروں کے کندھوں پر ہوں گے، ہماری بھی قبر کھودی جا رہی ہوگی، ہمارے منہ پر بھی مٹی ڈالی جا رہی ہوگی، تو قبروں کو دیکھ کر خوف آنا چاہیے انسان کو۔ لیکن جب انسان قبرستان جاتا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ اگر انسان قبرستان جاتا ہے تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کی باتیں، تجارت کی باتیں، لہو و لعب کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہم قبرستان میں ہیں، جتنی دیر ہم قبرستان میں رکے ہیں، اگر دفن کرنے کے لیے وقت لگ رہا ہے تو اگر آپ کو درود شریف آتا ہے تو آپ درود شریف پڑھتے رہیں، اگر آپ کو کوئی صورتیں آتی ہیں تو صورتیں پڑھتے رہیں، یا پھر دل میں خوف پیدا کرے، اللہ کا خوف پیدا کرے دل میں اپنے کہ ہمیں بھی قبر میں آنا ہے، اے باری تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو جو بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے، اس کو قبر میں جانا ہے، اس کو حساب و کتاب دینا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، ان کے عادت کریمہ سے ہمیں یہ درس حاصل کرنا چاہیے کہ قبروں کو دیکھ کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ پیدا ہونا چاہیے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ حضرت مولائے کائنات اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب نکاح ہونا طے پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی مہر کے لیے کچھ رقم لے کر آؤ۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، تو ان کے پاس جو تھا ایک زرہ تھی، زرہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ یہ زرہ بیچ دو، اس سے جو پیسے آتے ہیں وہ مہر میں ادا کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زرہ بیچنے کے لیے جب باہر نکلے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زرہ بیچنا چاہتے ہیں تو کئی دیناروں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے وہ زرہ خریدی اور ان کو وہ دینار عطا کیے جو وہ مہر میں دینے والے تھے، وہ دینار عطا کیے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محبت کا، الفت کا عالم یہ تھا، دونوں میں اس طرح محبت تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی زرہ شادی میں تحفے میں عطا کی۔ سبحان اللہ،
کہ دیکھیں کہ مدد کس طرح کرتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید بھی خود رہے ہیں اور تحفہ بھی خود ان کو شادی میں یہ دے رہے ہیں. تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا, سخاوت کا یہ حال تھا, نرم دلی کا یہ حال تھا, مدد کرنے کا یہ حال تھا. تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں, جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, لوگوں پر احسان نہیں جتاتے, نہ انہیں تکلیف دیتے ہیں, تو ان کا اجر و انعام, ان کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. نہ وہ دنیا میں خوف زدہ ہوں گے, نہ وہ آخرت میں کیا ہوں گے, غمگین ہوں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال رہا. بعض کتابوں میں آیا ہے کہ 6 سال آپ کی خلافت کا دور بہت ہی شاندار رہا, کسی نے اختلاف وغیرہ نہیں کیا. بعض علماء کرام نے یہ کہا کہ 10 سال تک آپ کا دور خلافت اچھی طرح چلا, لیکن بعد میں سازشیں چلنے لگی. ابن سبا نامی ایک یہودی تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, لیکن جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتا تھا یہ. اور دوسری چیز کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو مصر کے گورنر عبداللہ ابن سرح یہ مصر کا گورنر تھا, اور اس کی حرکتیں, یہ لوگوں پر ظلم کرتا, زیادتی کرتا, لوگوں کو تکلیف دیتا. مصر کے بہت سے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کے ذریعے, ملاقات کے ذریعے اس کے وہ جو کرتا تھا کارنامے, اس کے وہ کارنامے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن سرح کو ڈانٹا, ڈپٹا, اس کو تاکید دی. لیکن اس کے باوجود جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مصر سے جو اس کی شکایت کرنے کے لیے جب آئے تھے, تو عبداللہ ابن سرح نے ان لوگوں کو قتل کر دیا جو شکایتیں لے کر آئے تھے, اور اپنی ظالمانہ جو کارنامے ہیں وہ اور زیادہ اس کے بڑھ گئیں. تو مصر کے لوگ 700 لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت لے کر پہنچے. اور اس وقت اکابر صحابہ, عشرہ مبشرہ میں سے حضرت مولائے کائنات حضرت زبیر, حضرت طلحہ اور دیگر صحابہ کرام, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ موجود تھیں. یہ ان کے سامنے عبداللہ ابن سرح کی انہوں نے شکایت کی کہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو قتل کیا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ اکابر صحابہ جب یہ پہنچے, ایک میٹنگ ہوئی, ایک بات طے ہوئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں عبداللہ ابن سرح کو جو معزول نامہ ہے, جو اس کو وہاں سے برخاست جو کرنا ہے, وہ ایک پیغام لکھتا ہوں, ایک پیغام لکھ کر بھیجتا ہوں, اور تم جس کو پسند کرتے ہو مصر کا گورنر تم اس کو منتخب کر لو. تو لوگوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معزول نامہ, برخاست نامہ عبداللہ ابن سرح کے نام لکھا, اور جو تخت پر جو بیٹھنا تھا, مصر کا جو گورنر بننا تھا, حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر بنا کر 2 پیغام نامے مصر کے لیے روانہ کر دیے. تو لوگ وہ دونوں پیغام لے کر جب چلنے لگے, اور تیسری منزل تک جب وہ لوگ پہنچے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک حبشی انسان وہ اپنے جانور کو دوڑاتا ہوا کہیں جا رہا ہے. تو لوگوں کو شک ہوا, مصر کے لیے جو لوگ جا رہے تھے لوگوں کو شک ہوا, اس کو پکڑا گیا, اور جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس ایک ایسا خط ملا کہ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ جب یہ لوگ تمہارے پاس پہنچے, مصر سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں, جب یہ لوگ تمہارے پاس پہنچے تو تم ان کو قتل کر دو, اور اپنی گورنری پر تم قائم رہو, اپنے منصب پر تم قائم رہو. تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا لگی ہوئی ہے, مہر لگی ہوئی ہے, اور جو اونٹنی جو تھی جس پر وہ بیٹھ کر جو دوڑ رہا تھا, جو جانور جو تھا جس پر وہ بیٹھ کر جا رہا تھا, وہ جانور بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. تو لوگ اور زیادہ غصے میں آئے اور واپس لوٹ کر آئے. حضرت مولائے کائنات حضرت زبیر, حضرت طلحہ, حضرت عائشہ, دیگر صحابہ کرام کو وہ خط دکھایا, تو تمام کے تمام صحابہ کرام دنگ رہ گئے,
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین یہ اونٹنی آپ کی ہے, یہ جانور آپ کا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا کہ ہاں میرا ہے. یہ خط آپ کا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس خط کے متعلق کچھ نہیں جانتا. مہر دکھائی, مہر جو لگی ہوئی تھی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نہ کسی کو خط لکھنے کا حکم دیا, نہ میں نے یہ مہر لگائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم. تو وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے تمام لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قصور ہیں, آپ نے یہ جرم نہیں کیا. تو تمام کے تمام جتنے بھی لوگ تھے وہاں سے انصار و مہاجر صحابہ کرام وہاں سے چلے گئے. تو ان کا جو منشی تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو منشی تھا اس کا نام مروان تھا, وہ شرارتی تھا. تو مروان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ کام آپ نے نہیں کیا ہے تو آپ کے منشی کے پاس یہ مہر رہتی ہے, تو آپ کے منشی نے یہ کام کیا ہے, لہٰذا آپ کے منشی کو مروان کو ہمارے حوالے کر دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ مروان تو بنو امیہ کا آدمی ہے, اور اسلامی حکومت میں جتنے بھی گورنر ہیں زیادہ تر گورنر بنو امیہ کے ہیں. اگر مروان کو ان کے حوالے کر دیں گے, 700 لوگوں کے مصریوں کے حوالے کر دیں گے تو اس کو قتل کر دیں گے, اور قتل کرنے کی وجہ سے بنو امیہ کے جتنے بھی گورنر ہیں, بنو امیہ کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے, جنگ ہو جائے گی, مسلمانوں کے اندر جنگ ہو جائے گی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر اس کو حوالے کر دوں گا تو یہ معاملہ پیش آئے گا. تو انہوں نے کچھ دیر کی پسو پیش کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو باغی سمجھ گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو تمام باغیوں نے, 700 کے قریب باغی تھے, تمام کے تمام لوگوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا, اور یہ بھی کہا کہ آپ تخت سے اتر جائیں, آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ خلافت اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے, یہ اللہ کے طرف سے عطا ہوئی ہے یہ خلافت, تو میں جیتے جی اس کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرت عثمان غنی تمہارے کہنے پر میں یہ چھوڑ نہیں سکتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مصریوں سے, ان بلوائیوں سے کہا. تو تمام کے تمام 700 کے قریب جو لوگ تھے تمام کے تمام آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا, اور آپ کو قتل کرنے کی انہوں نے سازشیں وہاں سے کیا کی, رچنا شروع کی. حضرت مولا کائنات دیگر صحابہ کرام نے آپ ان 700 جو بلوائی تھے ان کو مشورہ دیا, ان سے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قصور ہیں, ان کے گھر کا گھیراؤ کرنا چھوڑ دو. تو وہ لوگ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی, ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے, کسی کی بھی بات وہ قبول کرنا نہیں چاہتے تھے. تو بہت سے صحابہ کرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر یہ کہنے لگے کہ آپ خلیفہ ہیں, آپ کے پاس لاکھوں کا لشکر ہے, یہ 700 لوگ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اگر آپ حکم دیں گے تو ان کو قتل کیا جا سکتا ہے, ان کو بھگایا جا سکتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہنے لگے کہ میں اپنی ذات کے لیے مسلمانوں کا خون نہیں بہاؤں گا. یعنی وہ جو لوگ تھے مسلمان تھے, لیکن مصر کا جو گورنر تھا عبداللہ بن ابن سراح, اس کی شرارتوں سے, اس کے ظالمانہ حرکتوں سے مصر کے لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, اور انہوں نے جو معزول نامہ اس کے نام پر جو لکھ کر بھیجا تھا, وہاں پر مروان نے یہ سازش کی. سازشیں تو بہت پہلے سے چل رہی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت خلافت سے نکالنے کے لیے, سازشیں بہت پہلے سے چل رہی تھی, اور وہ اس وقت وہ کامیاب ہو گئے, وہ کرنے میں, وہ معاملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بہت سے صحابہ کرام آئے تھے کہ ان سے جنگ لڑی جائے, ان سے لڑا جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی صحابی کو اجازت نہیں دی. مغیرہ بن شعبہ وہ آپ کے پاس آیا اور آپ کو اس نے 3 مشورے دیے. کیا مشورہ دیا کہ آپ خفیہ راستے سے مکہ مکرمہ نکل جائیں. اگر آپ مکہ مکرمہ جائیں گے تو آپ کو وہاں پر کوئی نہیں پوچھے گا, کوئی تعرض نہیں کرے گا. یا تو آپ ان سے جنگ لڑیں, آپ خلیفہ برحق ہیں, آپ سچے ہیں, آپ حق پر ہیں, آپ نے یہ کام نہیں کیا ہے, آپ کے منشی نے یہ کام کیا ہے, تو آپ ان لوگوں سے لڑیں. یہ دوسرا مشورہ اس نے دیا.
اور تیسرا مشورہ یہ دیا یا آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں، وہ آپ کے بہترین معین و مددگار ہیں، بہترین معین و مددگار ہیں۔ ان تینوں مشوروں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ تم نے جو پہلا جو مشورہ دیا ہے کہ خانہ کعبہ چلا جاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے میں سنا ہوں کہ کعبے میں ایک انسان فتنہ فساد پیدا کرے گا، کعبے میں ایک انسان فتنہ فساد پیدا کرے گا، اس پر دنیا کا آدھا عذاب ہوگا، تو میں اس عذاب کا مستحق نہیں ہونا چاہتا، میں مکہ مکرمہ نہیں جاؤں گا۔ اور دوسری چیز کہ آپ لڑنے کا حکم دے رہے ہیں تو یہ مسلمان ہیں، میری وجہ سے مدینہ منورہ میں خون قتل غارت گری ہو، یہ میں نہیں چاہتا، یہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں، میری دشمنی کی وجہ سے میں ان کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ اور تیسرا مشورہ یہ دیا کہ آپ حضرت امیر معاویہ کے پاس جائے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مدینہ کو چھوڑ کر کہیں جانا نہیں چاہتا، اگر میں مروں گا تو مدینہ میں مروں گا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے اس کو چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ وہاں سے چلے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھت سے اپنے فضائل بیان کرنے لگے کہ اے لوگوں، میں داماد رسول ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، اور میں نے تم لوگوں کے لیے مدینہ منورہ میں بئر روما کا کنواں، جب پینے کے لیے پانی نہیں تھا اس وقت تم کو عطا کیا، جنگ تبوک کے وقت میں نے کئی اونٹ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے خرچ کیے، تو میری فضیلت کو جانو، میرے مرتبے کو جانو، مجھ کو قتل کر کے بڑے عذاب میں مبتلا نہ ہو۔ لیکن لوگوں کے پاس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بھی بات کا اثر ان کے دل پر نہیں ہوا، اور کچھ دن گزرنے کے بعد 4 لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے دروازے سے، چھت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے بیٹوں کو، اپنے فرزندوں کو ان کی حفاظت کے لیے ان کے گھر کے باہر رکایا تھا کہ آپ حفاظت کے لیے رکیں، کسی کو اندر جانے نہ دیں۔ تو وہ جو شاطر جو لوگ تھے، مصری بلوائی جو لوگ تھے، چھت پھاند کر، چھت کے اوپر سے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، روزے سے تھے، اور بلوائیوں نے ایک ہمار اور ایک دوسرا نام آیا ہے، 2 باغی لوگ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کیا۔ ایک مظلوم کی شہادت، بھوکے پیاسے، کئی دنوں کے بھوکے پیاسے اپنے گھر میں لوگوں سے گھرے ہوئے تھے، اور اس وقت ان کی بیوی نائلہ، حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو روکنا چاہا تو تلوار سے ان کی انگلیاں بھی کٹ گئی۔ بچاؤ کے لیے جب ہاتھ اٹھایا حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں، تو ان کی ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ باہر جو لوگ تھے، 700 لوگ جو گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے، ان کا شور بڑھ گیا تھا، ان کی آوازیں بڑھ گئی تھی۔ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ حضرت عثمان کو، خلیفہ کو شہید کر دیا گیا، ان کی آواز باہر نہیں پہنچی، تو وہ گھر کے چھت پر آ کر لوگوں کو کہا کہ خلیفہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور دیگر دوسرے صحابہ کرام جو یہ خبر سن کر وہ حیران میں پڑ گئے کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا، یعنی ان کو یہاں تک بھی یہ خبر نہیں تھی کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچے گا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے بلوائیوں کو، مصریوں کو لاکھ سمجھایا کہ تم ایسا نہ کرو، پھر بھی وہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے، جن کو بھڑکایا گیا تھا، بہکایا گیا تھا، انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کتابوں میں آیا ہے کہ فَسْيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ پہلے پارے کا آخری صفحہ ہے، اس پر آپ کے خون کے قطرات اس صفحے پر گرے۔ آج بھی وہ قرآن میوزیم میں رکھا گیا ہے، دیکھنے کے لیے وہ ملتا ہے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کے خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹایا،
کئی 100 اونٹ، کئی 1000 دینار اور کنویں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے لیے وقف کیے، خرچ کیے، ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ تو دیکھیں کہ فتنہ و فساد اتنا بڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو بہکانے کی جو کوشش کی جاتی ہے، اس سے انسان کے دل و دماغ بھی بدل جاتے ہیں۔ تو 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کا دن ہے اور آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کی شہادت کی خبر جس طرح حضرت سیدنا امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر عام تھی، اسی طرح ان کی بھی شہادت کی خبر عام تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ پر تھے، وہ پہاڑ ہلنے لگا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کو ٹھوکر مار کر کہا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے، اس وقت تھے اس پہاڑ پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے پہاڑ رک جا، آج تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو آپ کی شہادت کی خبر پہلے سے ہی عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے آپ نے لوگوں سے لڑا نہیں۔ اس وجہ سے نہیں لڑا کیونکہ مدینہ منورہ ہے اور مسلمان لوگ ہیں، بھلے ہی وہ گمراہ ہوئے ہیں لیکن ہیں مسلمان۔ میں اپنی ذات کے لیے، اپنی جان کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے ان کی جان نہیں لے سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ نہیں کیا، اگر چاہتے تو جنگ کر سکتے تھے۔ 82 سال کی عمر میں، 82 سال کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو یہ آپ کے شہادت کا یہ قصہ تھا، مختصر قصہ میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ یہ معاملہ، یہ سازشیں اس دور میں بھی چلتی تھی، اس دور نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ کو شہید کرنے کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں اس دور سے چل رہی ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف آج سے سازشیں چل رہی ہیں، نہیں، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے دور سے لے کر آج کے دن تک مسلمانوں کو کس طرح تباہ و برباد کیا جائے، مسلمانوں کو کس طرح ختم کیا جائے، یہ دشمنان اسلام کی سازشیں یہ چلتی ہیں اور چلتی رہیں گی قیامت تک۔ تو ان سازشوں کا منہ توڑ جواب دینے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہم جو مسلمان ہیں آپس میں اتحاد و اتفاق ایک بن کر ہمیں زندگی گزر بسر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام کی جو زندگیاں تھیں، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے ایک درس ہے، ایک سیکھ ہے، ایک راستہ ہے کہ ہم اس راستے پر چل سکیں۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے، جو زندگی ہے، ہمیں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ شرم و حیا کے پیکوکار تھے، آپ سخاوت میں بلند مقام پر فائز تھے، اور آپ کسی سے بدلہ بھی نہیں لیتے تھے۔ اگر آپ کو برا بھلا بھی اگر کوئی کہے یا پھر اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے بدلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بدلہ نہیں لیا، بلکہ ایسے لوگوں کو کیا کیا ہے، معافی کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ان کے عادت کریمہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 18 ذی الحجہ جو ان کی شہادت کا دن کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے صدقے میں ہمیں بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی قربانیوں کو، ان کی خدمات کو، جو انہوں نے دین اسلام کے لیے جو انہوں نے خدمتیں کی ہیں، تو ان کے خدمات کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں بھی خدمت دین کرنے کی، دین اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔